نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں۔ نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دن فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں، یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی۔ یاد رہے، مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو۔ یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں۔ اور ماشاءاللہ اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا اور
راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لے امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے۔ سورہ والتین، سورہ والتین کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے اور 105 حروف ہیں۔ والتین نام رکھنے کی وجہ، انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ والتین کہتے ہیں۔ سورہ والتین سے متعلق حدیث: حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے عشاء کی نماز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قراءت کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ سورہ والتین کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ نمبر 3، اس سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ علم نشرح کے ساتھ مناسبت۔ سورہ والتین کی اپنے سے ماں قبل سورت علم نشرح کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ علم نشرح میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی، اور اس سورت میں نوع انسانی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ ترجمہ، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کر دینے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ بس دنیا کے کسی تیل میں نہیں، اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ انجیر اور زیتون کے بارے میں احادیث۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گٹھیاں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک ہے۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھل دار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی۔
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ ثم رددناه اسفل سافلين۔ ترجمہ: پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ ثم رددناه اسفل سافلين۔ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ آیت: ثم رددناه اسفل سافلين۔ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔ ترجمہ: اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ترجمہ: اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں. اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ترجمہ: مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. إلا الذين آمنوا، مگر جو ایمان لائے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا. اسی طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یہ سفر کی وجہ سے نہ کر پایا. آیت إلا الذين آمنوا سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں. نمبر 2، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ: تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ فما يكذبك بعد بالدين، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے کافر انسان، کہ تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے. اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں.